نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت۔ ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جابر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کے بارے میں اللہ کا ذمہ معاف کرنے کا ختم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ بریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر درست نکلی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اگر نماز خراب نکلی تو ناکام نامراد ہو گیا۔ سرور گرامی کا ارشاد ہے، تمام معاملات کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ عمر سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ جابر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیں جنت کی چابیاں ہیں اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ معاذ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا عمل ظلم اور سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے، جو مؤذن کو بلاوا سنے لیکن اس کو قبول نہ کرے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ زید بن خالد الجحنی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں غفلت نہ کی تو اللہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ابو حریرہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ انس سے روایت ہے، ایک شخص نے خدمت نبوی میں آ کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا، اس نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اور پھر جرم کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تحقیق اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ معاف، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم ہر روز 5 بار نہاؤ تو کیا میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ اس کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
عبیدہ بن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا، ان کا رکوع کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی اسلام نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔